لبثت، کتنی دیر تک ٹھہرے رہے؟ بولے قال لبثت یوما و بعض یوم، ایک دن یا دن کا کوئی حصہ. 100 سال گزرنے کے بعد بول رہے ہیں ایک دن یا دن کا کوئی حصہ. اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، 100 سال تک پڑے رہے ہو تم یہاں. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، ٹفن کو دیکھو ویسے کا ویسا رکھا ہوا ہے. اللہ، گدھے کو دیکھو سڑ گل گیا ہے، اور تم سڑے گلے نہیں ہو، تم کو زندہ کیا ہے ہم نے. اللہ دیکھا. ایک سائنسدان گزرا ہے البرٹ آئنسٹائن، اس کا ایک نظریہ ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی، نظریہ اضافیت. نظریہ اضافیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ٹائم جو ہے کائنات میں ایکول نہیں ہوتا. کہیں ٹائم کی رفتار جو ہوتی ہے کم ہوتی ہے اور کہیں زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. اگر کوئی آدمی نور کی رفتار سے سفر کر رہا ہو، نوری رفتار سے سفر کر رہا ہو، اس کی رفتار ویسی ہو جیسے لائٹ کی رفتار ہوتی ہے، تو نوری رفتار سے کوئی سفر کر رہا ہو تو وقت کی رفتار سست ہو جاتی ہے، دھیمی ہو جاتی ہے، ایک. اور دوسرے وقت لمبا ہو جاتا ہے، وقت لمبا ہو جاتا ہے. اور تیسرے جو ماس ہے، ماس بڑھ جاتا ہے. ماس کسے بولتے ہیں؟ W/G. اگر گریوٹی سے ویٹ کو تقسیم کر دیا جائے اکول ٹو ماس. اینڈ واٹ از ویٹ؟ ویٹ از اکول ٹو mg، یعنی ماس انٹو گریوٹی از اکول ٹو ویٹ. تو ماس جو ہے اس کا بڑھ جاتا ہے، اس کی جو کمیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو اب دیکھیں یہاں، دیکھو کھانا یہاں رکھا ہوا ہے، یہ رہا کھانا یہاں ٹفن، اور یہ رہا گدھا، اور یہ رہے حضرت. یہ سڑے گلے نہیں بلکہ مرے ہوئے ہیں، اور یہ گدھا سڑ گل کر کے مٹی ہو گیا. کچھ علامتیں اللہ نے باقی رکھی ہیں. یہ ٹفن ویسا کا ویسا ہے، 100 سال تک تازہ کا تازہ ہے. کون ہے کہ وقت کی رفتار جس کے ہاتھوں میں ہے، جگہ وہی ہے، لیکن کھانے کے اوپر وقت کی رفتار سست کر دی گئی ہے. اللہ میں بیان نہیں کر سکتا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پوری سائنس طفل مکتب ہے قرآن حکیم کے سامنے. چائلڈ، بچہ جی. اللہ اکبر. دیکھیں کھانے کے اوپر وقت کی رفتار کو دھیما کر دیا گیا ہے، دیکھ. اور وہیں گدھے کے اوپر وقت کی رفتار کو تیز کر دیا گیا ہے. چیزیں وہیں آس پاس ہی ہیں، لیکن ایک چیز کے اوپر وقت کی رفتار کو اتنا تیز کر دیا گیا ہے کہ رفتار اتنی تیز ہے کہ سست ہو گیا ہے معاملہ. وہاں پر وقت ہی سست ہو گیا، وہاں اس پر وقت گزرا ہی نہیں. اب جو وقت گزرا ہی نہیں تو کھانا تو ویسے کا ویسا رہے گا نا، اور جس کے اوپر وقت گزرا ہے وہ تو سڑ گل گیا. تو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی طرف اشارہ ہے. حالانکہ قرآن حکیم کسی سائنس وائنس کا محتاج نہیں، اس کا اپنا بولنے کا انداز ہے، اپنا بیان کرنے کا انداز ہے. سائنس کا محتاج نہیں ہو کوئی. اس کی فزکس اس کی تائید کرے، سائنس اس کی تائید کرے، وہ کسی کی تائید کا محتاج نہیں. آگے ایک اور قاعدہ، ایک سوال کا جواب ہے. اس سوال کا جواب سمجھ لو. پہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ اگر آدمی کو کسی جانور نے کھا لیا، شیر نے کھا لیا، اب یہ گوشت جو آدمی کا ہے وہ اس کا جزو بدن بن گیا. کس کا؟ شیر کا. شیر کا جزو بدن بن گیا. اچھا. اور بعض انسانوں کو جلا دیا جاتا ہے، مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے. سینکڑوں دنوں کے بعد، سینکڑوں مہینوں کے بعد مٹی اڑ اڑ کر کے ادھر ادھر ہو جاتی ہے. مردے کے بدن کے اجزاء ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں. اللہ انہیں جمع کیسے کرے گا؟ اس کی پریکٹیکلی مثال دی گئی. پریکٹیکل مثال ہے، دیکھو غور سے دیکھو، کیا بات ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا. اور اس کے بعد کیا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کا خلیل ہے. اللہ نے پوچھا ایمان نہیں ہے؟ بولے ایمان تو ہے. ایمان علم بالدلیل ہے، دلیل کے ساتھ علم ہے، لیکن مجھے دلیل بالعین چاہیے، دلیل بالمشاہدہ. ایک ہوتا ہے دلیل بالعلم، علم کے ذریعے آپ کے پاس دلیل موجود ہے، اور ایک ہے آنکھوں سے دیکھ لیجیے آپ، دلیل بالمشاہدہ. کہا کہ ایمان تو ہے لیکن میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں.
اللہ نے فرمایا ایسا کہ 4 چڑیوں کو سدھا لے، اور جب ان کو اس طرح سدھا لے کہ جب ان کا نام بولے تو وہ تیرے پاس آ جائیں. ٹھیک ہے، سدھا لیا گیا ان کو. کہا گیا کہ اب ان کو ذبح کر دے. ذبح کرنے کے بعد ان 4 چڑیوں کے گوشت کو آپس میں ملا لے. اب دیکھیں، ایک چڑیا کا گوشت دوسری چڑیا میں، دوسری کا تیسری میں، ایسے ایک دوسری چڑیا کے گوشت تمام چڑیوں کے اجزاء میں مل گئے. اور اس کے بعد کہا گیا ملا لیے، پروں کو بھی ملا لو. ملا لیے. یہ جو 4 پہاڑ دکھ رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا چاروں پہاڑوں کے اوپر رکھا ہو. دیکھو دونوں سوالوں کا جواب ہو گیا. ایک ہے دور چلے جائیں اجزاء، جیسے پہاڑوں کے اوپر رکھ دیے گئے ایک، اور دوسرے اجزاء ایک دوسرے میں مل جائیں. یہ دونوں سوالوں کا جواب دیا گیا. کیا کہ اب بلاؤ. اب جیسے بلایا گیا جیسے وہاں سے گوشت نکل رہا ہے، کبوتر کا ادھر سے نکل رہا ہے ادھر سے نکل رہا ہے، اور کبوتر کے سارے اجزاء ایک جگہ جمع ہو گئے، سارے پر جمع ہو کر کے لگ گئے اور ان کے پاس آ گئے. باس بادل موت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے خلیل نے. تو اجزاء کتنی بھی دور چلے جائیں، پہاڑوں کو اوپر رکھ دیا گیا نا، تو اجزاء کتنی دور بہ کر چلے جائیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں وہ سارے اجزاء. ہم سب کو جمع کر سکتے ہیں، اور اس کا مشاہدہ ہم نے اپنے خلیل کو کرایا ہے. اور اگر کسی چیز کا گوشت کسی دوسری چیز کا جزو بدن بن جائے تو اس کے بدن میں کہاں کہاں اس کے اجزاء ہمیں معلوم ہے، ہم اس کو وہاں سے نکال لیں. اللہ، یہ باس بادل موت کا مشاہدہ. سبحان اللہ و بحمدہ. یہ کتاب ہے. اللہ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہاں یہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے. ہاں ذرا جیبیں ڈھیلی کر لو تھوڑی، ہاں جیبیں ڈھیلی کر لو. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ. کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالا گیا اور اس سے پودا ہوگا، پودے کے اندر 7 بالیاں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے، تو ایک کے 700 ہوئے برابر. ایک مفسر لکھتا ہے کہ ھذا عطاء الحبہ، یہ دانے کی عطا ہے. فکیف بعطاء خالق الحبہ، تو دانے کے پیدا کرنے والے کی عطا کیسی ہوگی؟ اگر یہ دانہ ایک کا 100 دے سکتا ہے تو جس نے دانے کو بنایا ہے اس کے راستے میں اگر تم خرچ کرو گے ایک دانہ تو وہ کتنا دے گا، اندازہ لگاؤ. کیا زبان ہے مفسر کی، کیا بولتا ہے؟ ھذا عطاء الحبہ، یہ دانے کی عطا ہے کہ ایک دانے نے 700 دانے دیے 7 بالیوں میں، تو جس نے دانہ بنایا ہے اس کی راہ میں خرچ کرو تو وہ کتنا، اس کی عطا کیسی ہوگی تم اندازہ نہیں کر سکتے. ھذا عطاء الحبہ فکیف بعطاء خالق الحبہ. کیا بات ہے، کیا سبحان اللہ و بحمدہ. اب سب تو بیان نہیں کر سکتے، بیان کریں گے تو ایک آیت پر رک جائیں گے ہم. جی آگے بیان کیا گیا کہ سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور خرید و فروخت کو جائز. سود اور خرید و فروخت میں، دھندے میں، تجارت میں اور سود میں پہلا بنیادی فرق یہ ہے کہ تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے. نفع بھی ہو سکتا ہے، خسارہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن سود میں صرف نفع ہی نفع ہے. وہ اپنا پیسہ لگا دیتا ہے اور متعین نفع لیتا رہتا ہے. تو سود میں نفع اور نقصان کا احتمال نہیں ہوتا، تجارت میں نفع اور نقصان کا احتمال ہوتا ہے. لہذا اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو بیٹھے بٹھائے وہ پیسہ حاصل کر لے رہا ہے، اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے. اور آگے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. ایمان کے ساتھ سود چھوڑ دینے کی بات کہی گئی ہے. پتہ ہے چلا الربا والایمان لا یجتمعان، سود اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے. جی کہ سود خور ایمان والا نہیں ہوتا. الربا والایمان لا یجتمعان، یہ اور یہ واحد گناہ ہے جس کے بارے میں ایسی وعید آئی ہے کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ گناہ اتنا بڑا ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں. اور ایک بات بتائی گئی کہ سود کے مقابلے میں صدقہ ہے. آدمی کسی مجبور کو دیتا ہے، مجبور ہوتا ہے تبھی تو سود لیتا ہے. تو آپ سود دے رہے ہیں، اس کے مقابل میں صدقہ ہے. اللہ فرما رہا ہے اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقے کو پروان چڑھاتا ہے. تو صدقہ دو نا، صدقہ دو. اچھا، قرآن حکیم کا یہ انداز ہے
کہ جب کسی چیز پر قدغن لگاتا ہے، کسی چیز پر بین لگاتا ہے تو اس کا الٹرنیٹو پیش کرتا ہے. ہاں یہ قرآن حکیم کا خاصہ ہے. ایک چیز سے منع کیا تو بھائی اس کا بدل کیا ہے؟ بولے یہ نہیں کرنا ہے. تو کرنا کیا ہے؟ اب سود تو حرام ہو گیا، اللہ نے فرمایا مجبور کو صدقہ دے دو ایک، اور اگر صدقہ نہیں دے پا رہے ہو تو قرض دے دو. قرض دے دو، وہ اس کا الٹرنیٹو، قرض دے دو. اور آگے فرمایا گیا کہ قرض کی مدت اگر آ جائے اور وہ نہ دے پائے فنظرۃ الی میسرہ، تو خوشحالی تک اسے، خوشحالی تک اس کو موقع دے دو. کیا بات ہے. اور اگر نہ دے سکے تو معاف کر دو. آگے جو آیت آ رہی ہے معاف کر دینے کے بعد بڑی عجیب ہے. واتقوا یوما ترجعون، کیا بات ہے. آج دیکھو، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن کو یاد کرو جس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. ثم توفی کل نفس بما کسبت وهم لا یظلمون، تمہیں پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. اب جو دل والے ہو تو کہیں گے جان دے، تجھے ہم نے دے دیا، معاف کر دیا، اس لیے کہ ہم اس کا بدلہ اللہ سے چاہتے ہیں. یہ کیا کتاب ہے، دل کو جھنجھوڑ دینے والی کتاب ہے. پیار آ جاتا ہے اس کتاب پر اور اس کے متکلم کے اوپر. اس کا متکلم کیسا ہے، خوبصورتی دیکھیے. ایک سے خوبصورت چیز دنیا میں موجود ہے. آدمی کسی خوبصورت سین کو دیکھے، واو ہاؤ بیوٹیفل سین از دس، اتنا خوبصورت منظر ہے یہ، اتنا خوبصورت منظر ہے یہ. کبھی تمنا نہیں ہوئی کہ اس حسن کے بنانے والے کو دیکھا جائے کہ وہ کتنا جمیل ہوگا. واہ. وہ ایک محبوبہ کے بارے میں، اس کی ناک بہتی رہتی ہے، کیا محبوبہ اور کیا لڑکی اور کیا فضول. وہ کہتا ہے کس قدر ہوگا خوبصورت وہ، کیا کہتا ہے، کس قدر ہوگا خوبصورت وہ جس نے صورت تیری بنائی ہے. اب لیجیے جناب، بات تو ٹھیک کہی ہے اس نے لیکن غلط جگہ پر کہی ہے، اس نے غلط جگہ پر کہی ہے. یعنی اپنی محبوب بولا تو اتنی خوبصورت ہے، تجھ کو تو اتنی خوبصورت ہو، تیرا بنانے والا کتنا خوبصورت ہے، وہ یہ بولنا چاہ رہا ہو. کس قدر ہوگا خوبصورت وہ جس نے صورت تیری بنائی. ایسے ایسے بھی موجود ہیں پاگل قسم کے لوگ، یہ سب پگلیٹ ہیں سب. جی فرمایا گیا جو سود کھاتے ہیں ان کی سزا کیا ہے. تو کہتے ہیں وہ سود میں کیا ہوتا ہے، دھن کی دھن میں باولا ہو جاتا ہے. کیا بولتے ہیں، پیسہ 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 پیسہ. تو دھن کی دھن میں باولا ہو جاتا ہے. قرآن حکیم نے کہا جب یہ اٹھے گا تو پاگل ہو کر اٹھے گا. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان نے جسے چھو کر خبتی بنا دیا ہو، پاگل. ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے، قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آکل الربا یبعث یوم القیامت مجنونا یخنق. کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سود خور کو اس طرح اٹھایا جائے گا جیسے پاگل ہو، مجنون ہو اور یخنق اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہو، ایسا اٹھے گا. اور اس پر ایک مفسر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ هذه الآیۃ تدل علی دخول الجنی فی جسد الانسی، یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ انسان کے جسم میں جنات گھس سکتا ہے اور اس کی زبان میں بات کر سکتا ہے. جی ابن تیمیہ کے بھی مسلک ہے. اللہ کیا کیا چیزیں کیا بیان کیا جائے. آخر میں دیکھو ایک دعا ہے، واعف عنا، اللہ ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، ہمارے گناہوں کو چھپا دے، وارحمنا، اور ہمارے اوپر رحم فرما. کیا مطلب ہوا تینوں کا، اے اللہ تیرے حقوق میں جو میں نے کوتاہی کی ہے، تیرے حقوق معاف کر دے، واغفر لنا، تیرے بندوں کے حقوق میں جو کوتاہی کی ہے اسے چھپا دے، وارحمنا، اور ہمیں توفیق دے کہ آگے نہ تیرے حقوق میں ہم کوتاہی کریں نہ تیرے بندوں کے حقوق میں کوتاہی. کتاب ہے یہ، دیکھ رہے ہیں آپ جی، یہ کتاب ہے، کتاب ہے. اس کے بعد سورہ آل عمران ہے. اللہ فرما رہا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان میں اور زمین میں کوئی چیز اس کے اوپر مخفی نہیں ہے. ہاں کیا بات ہے. تو زمین اور آسمان میں کوئی چیز اس کے اوپر مخفی نہیں ہے. آسمان میں اور زمین میں اندر اندر، اور تم تو انت فوق الارض و تحت السماء، تم تو زمین کے اوپر ہو اور آسمان کے نیچے ہو. جب وہ آسمان کے اندر کی چیزیں ایسے ہی دیکھتا ہے
جیسے سامنے کوئی چیز ہو اور زمین کے اندر کی چیزوں کو دیکھتا ہو تو تمہارے اوپر اس کی نظر کیسی ہوگی؟ تو زمین کے اوپر ہو آسمان کے نیچے ہو. کیا استدلال ہے. سبحان اللہ، سبحان من ھذا کلامہ، پاک ہے وہ جس کا یہ کلام. آگے کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جس طرح چاہے ماں کے رحم میں صورت گری کرتا ہے، کالا بنا دیتا ہے، گورا بنا دیتا ہے، اور وہاں سے نکلنے والا سائنٹسٹ بنتا ہے، وہاں سے نکلنے والا عالم بنتا ہے، وہاں سے نکلنے والا ابن تیمیہ جیسا ذہن رکھتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. نقطہ دیکھو، تمہاری صورت گری ہم 3 تاریکیوں میں کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ زمر میں 3 تاریکیاں. ایک تو رحم کا جو حصہ ہوتا ہے، اون کی جو جھلی ہوتی ہے وہ ہے، اور ایک ہے پلیسنٹا کی جھلی. جی جی، ایک ہے اوم، رحم کی جو جھلی ہوتی ہے، ایک پردہ تو یہ ہے، ایک تاریکی ہے، دوسرے پلیسنٹا ہے، اس کے اندر کھیڑی جس کو بولتے اس کے اندر لپٹا ہوا، اور تیسرا پیٹ ہے، اسٹمک. ان 3 تاریکیوں کے اندر اللہ فرما رہا ہے تمہیں کوئی چیز بنانی ہو، ایک چھوٹی چیز، تو تم اجالوں کے محتاج، اور ہم نے تم جیسی مخلوق بنائی ہے کمال کی، اور وہ بھی اندھیرے میں بنائی ہے. ہم اجالوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم اجالوں کے محتاج نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. ایسے معبود پر پیار آتا تو پیار آتا. اور زندگی کا حاصل جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ سے محبت، اس کے علاوہ کچھ نہیں. میں کہتا ہوں اللہ سے محبت کر لو، سارے معاملات تمہارے حل ہو جاتے، سارے معاملات. پیار کرنے کے قابل صرف وہی ہے وہی ہے خالی. 3 تاریکیوں کے اندر تمہاری تخلیق کرتا ہے، جہاں باپ کا کوئی دخل نہیں، ماں کا کوئی دخل نہیں، کسی ڈاکٹر کا کوئی دخل نہیں. وہاں دہد نطفہ را صورت چوں پری کہ کر دست پر آپ صورت کری. اللہ فرما رہا ہے کہ بہتا ہوا پانی ہو، کوئی پینٹر دنیا کا ذرا بہتے ہوئے پانی کے اوپر پینٹنگ کر کے بتائے، بہتے ہوئے پانی کے اوپر رنگ رکے گا ہی نہیں نا، بہ جائے گا. ہے اللہ فرما رہا ہے تم ٹھہری ہوئی چیز کے اوپر تصویر بناتے ہو، ہم بہتے ہوئے پانی کے اوپر تصویر بنانے پر قادر. سبحان اللہ و بحمدہ. دہت نطفہ را صورت چوں پری کہ کر دست بر آپ صورت گری. پانی کے اوپر ہم صورت گری کرتے ہیں. دنیا کا کوئی پینٹر، کوئی مصور پانی کے اوپر تصویر نہیں بنا سکتا، بہتے ہوئے پانی کے اوپر. پانی پر رنگ رکے گا ہی نہیں. اللہ فرما رہا ہے ہم پانی کے اوپر تصویر بناتے ہیں. سبحان اللہ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور رحم میں جس طرح چاہے صورت گری کرتا ہے تمہاری. نقطہ یہ ملا کہ 3 تاریکیوں کے اندر تمہارے احوال سے واقف ہے. وہ باہر نکلو گے تو کیا تمہارے احوال سے واقف نہیں ہوگا؟ وہ اللہ اکبر، 3 تاریکیوں کے اندر دیکھ رہا ہے تمہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. بتایا گیا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء، یہ کئی چیزیں بتائی گئی کہ فطری طور پر انسان اس سے محبت کرتا ہے. کیا ہے؟ بیٹے، ڈھیر سارا مال، سونا چاندی، الذهب والفضہ والخیل المصوبہ، نشان زدہ گھوڑے، آج کل کی کاریں وغیرہ، 2 کروڑ 4 کروڑ کی کاریں آ رہی، والانعام، انعام سے بڑے بڑے فارم ہاؤسز، والحرث، فارم ہاؤسز. سب سے پہلے جن سے انسان محبت کرتا ہے ان چیزوں کے ذکر میں سب سے پہلے عورت کو لایا گیا ہے. ایک مفسر لکھتا ہے کہ سب سے بڑا فتنہ عورتیں ہیں، ان کا فتنہ سب سے زیادہ شدید ہے. لأن فتنة النساء اشد. لہذا مردوں کو بھی اپنے حد میں رہنا چاہیے اور عورتوں کو بھی اپنے حد میں رہنا چاہیے. فتنہ رکھا ہے اگر گڑبڑ ہوا تو. زین للناس حب الشہوات من النساء، عورتوں کا تذکرہ پہلے کیا گیا. اور ایک حدیث میں بھی ہے سب سے پہلا فتنہ بنی اسرائیل میں جو رونما ہوا وہ عورتوں کی وجہ سے ہوا. جی جی. ایک نقطہ دیکھو، اللہ فرما رہا ہے جنت میں آؤ، طرح طرح کی نعمتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس میں ہمیشہ رہو. اور ایک چیز اور، ازواج مطہرہ، پاک کی ہوئی عورتیں، پاک کیے ہوئے جوڑے، پاک کی ہوئی بیویاں. زوج کہتے ہیں، ہم بولتے ہیں جفت، جفت کو زوج بولتے ہیں عربی میں. جفت کو، جیسے 2 جفت ہے، زوج ہے، 4 جفت ہے، 6 جفت ہے. تو جوڑا جو ہوتا ہے جوڑا. تو ایک مفسر پر نکتہ لکھتا ہے کہ اگر تعلق شریعت کے دائرے میں نہیں ہے، کوئی بھی ایسا تعلق، کوئی بھی ایسا فرینڈشپ
جو شریعت کے دائرے میں نہ ہو وہ ناپاک ہے. جب تک جوڑا نہیں بنتا تب تک ناپاک ہے. جوڑا بننے کے بعد طہارت آتی ہے. اور اللہ فرما رہا ہے وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, جوڑا ہونے کے بعد نکاح ہو جائے تو پاکی آتی ہے. نکاح سے پہلے ہر وہ تعلق جو شریعت کے دائرے میں نہ ہو, لا يكون فی حیز الاسلام, ناجائز ہوگا. بہت اچھی بات کی, بہت اچھی بات کی. اس کے بعد ایک عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو. کیا پتہ چلا کہ محبت نام ہے افعال کا, صرف اقوال کا نہیں. ہمیں نبی سے محبت ہے, ہمیں نبی سے محبت ہے, ہمیں نبی سے محبت ہے, یہ قول ہے آپ کا. قول سے کام نہیں چلے گا, اتباع کرو. اتباع کیا گا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تو محبت نام ہے اتباع کا, نہ کہ زبان سے بولنے کا ہمیں نبی سے محبت ہے. تو جتنی آدمی نبی کی اتباع کرتا جائے گا اتنا نبی سے محبت کرنے والا ہوگا, اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا. ایک بات یہ. اس کے بعد مریم کی جو والدہ ہیں, ان کے والد کا نام عمران ہے. جی, عمران جی. عرصہ بعد اللہ نے انہیں بچے سے نوازا, میری دعائیں کی, حمل ٹھہر گیا. حمل جیسے ٹھہرا, یہ عورت دیکھو کیسی ہے. ان کا نام حنا بتایا جاتا ہے تورات وغیرہ میں, مریم کی ماں کا. کہنے لگیں اذ قالت امرات عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. جب عمران کی بیوی نے, مریم کی ماں نے کہا اے میرے رب میں نے نظر مان لی ہے تیرے لیے کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ محرر ہے, آزاد ہے, تیرے گھر کی خدمت کے لیے, بیت المقدس کی خدمت کے لیے. ایک مفسر لکھتا ہے کہ پیٹ میں جب بچہ آ جائے تو ماں باپ کو سب سے پہلے یہ تمنا کرنی چاہیے کہ بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے ہم اسے دین سکھائیں گے. آپ پلان کیا بنتا ہے, ڈاکٹر بنائیں گے, انجینئر بنائیں گے, بیرسٹر بنائیں گے. یہ دیکھو یہ بتائے گا دین سکھاؤ, دین ہے یہ. جو بچہ پیدا ہو وہ بیت المقدس کا خادم بنے گا. اچھا, تمنا یہ تھی کہ لڑکا پیدا ہو گئی لڑکی. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى, میرے رب یہ تو لڑکی ہو گئی. اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کیا چیز ہوئی ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى. اللہ دیکھو یہاں کا لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا. یہ دیکھو لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا. ایک مفسر یہ کہتا ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی دونوں جنسوں میں اختلاف ہے تو دونوں کو ایک جگہ جمع نہیں کر سکتے آپ. یہ پانی اور آگ کا اجتماع ہوگا. یہ آ گئی, دونوں کو جمع نہیں کر سکتے آپ. دونوں کی جنس مختلف ہے, فتنہ ہو جائے گا اگر دونوں کو جمع کیے تو. اس لیے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے. وہ مفسر یہ کہتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کو ایک ساتھ نہیں رکھا جا سکتا, اختلاط نہیں رکھ سکتے. جی نقطہ دیکھو کتنا عجیب ہے. انہوں نے کیا کہا کہ میرے رب یہ تو لڑکی ہو گئی. اللہ نے فرمایا لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا, یعنی ہمیں لڑکی قبول ہے. عورتیں جتنا فخر کریں اس کے اوپر کم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی سطح کے اوپر عزت بڑھائی اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کی. تمنا یہ تھی ان کی کہ لڑکا ہو گئی لڑکی. اللہ فرما رہا ہے میں نے لڑکی کو قبول کیا اپنی راہ میں, لڑکے کو نہیں. اس وجہ سے فرمایا لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے. یہاں فرمایا گیا کہ یہاں لڑکا لڑکی کے برابر نہیں ہے. اللہ اکبر, ہم نے لڑکی کو قبول کیا ہے. عورتیں جتنا فخر کریں کلام الہی پر اتنا کم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی عزت عطا فرمائی ہے. اب یہ مریم پیدا ہو رہی ہیں ان سے, لڑکی ہے مریم. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی عفت اور پاک دامنی کا جگہ جگہ ذکر فرمایا. کیسی لڑکی تھی جی, اور اسی سے عیسیٰ پیدا ہوئے بغیر باپ کے. اچھا, یہ کفالت میں تھی اپنے خالو زکریا کے. وکفلھا زکریا, ان کے اولاد نہیں تو بڈھے تھے بہت, اور جوانی کا موسم گزر چکا تھا. اولاد کی تمنا تھی کن کو, ان کے خالو کو, حضرت زکریا کو. اور ان کی بیوی عاقرہ تھی, بانجھ تھی. ایک تو بڈھے تھے, جوانی کا موسم گزر چکا تھا, دوسرے بیوی بانجھ ہے. بچہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک دفعہ مریم کے کمرے میں آئے تو دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں, گرمی کا پھل رکھا ہوا ہے جبکہ وہ جاڑے کا پھل ہے. وہ بولے انا لکے ہادا, میری بچی یہ پھل کہاں سے آیا. اس میں مفسرین نے نقطہ بیان کیا کہ لڑکی کے ہاتھ میں کوئی ایسی غیر ضروری چیز دیکھیں قابل اعتراض چیز, پوچھیں کہاں سے ملا تجھ کو. آپ نے موبائل نہیں دیا ہے, موبائل کس نے دیا,
کہیں اس کا کوئی فرینڈ تو نہیں ہے, بوائے فرینڈ تو نہیں ہے اس کا, کدھر سے ملا ہے؟ انہوں نے پوچھا انا لک, یہ تعلیم ہے سب قرآن حکیم کے, انا لک ہذا, میری بچی یہ پھل تو اس موسم کا نہیں ہے, یہ پھل آیا کہاں سے؟ بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے, اللہ اکبر. کہنے لگی ہوا من عند اللہ, اللہ کی طرف سے, اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اس طرح اچھا بغیر موسم کے پھل. اب ان کا حوصلہ بڑھ گیا. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. میرے رب مجھے بھی بچہ دے. اگر میری بچی مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو میری بھی جوانی کا موسم گزر چکا ہے, بچہ دے دے. فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب. دے دیا گیا, دے دیا گیا. تو آپ کو کہاں جانے, کس مزار پہ جانے کی ضرورت ہے بچہ مانگنے کی؟ یہ تو اللہ دیتا ہے نا صاحب, اللہ دیتا. آپ کو کہاں مانگنے کی ضرورت ہے, جا کر دیتا تو وہی ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب. وہ مسجد میں کھڑے ہوئے تھے, فرشتے نے اجازت دی, لہذا مسجدوں کو لازم پکڑو, تمنائیں پوری ہوتی ہیں وہاں پہ. ہاں کسی نے کہا یا من ذاق علیہ الرزق دونک المحراب, اے وہ شخص جس کے اوپر روزی تنگ ہو گئی ہے مسجد پکڑ لے, بھوکا نہیں رکھے گا اللہ تجھے. بھوکا نہیں رکھتا تجھے, مسجد پکڑ لے, بھوکا نہیں رکھتا تجھے. جو اس کا گھر پکڑ, اس کے گھر پہ آ جائے اسے بھوکا رکھے گا اللہ, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یا من ذاق علیہ الرزق دونک المحراب, اے وہ شخص جس کے اوپر روزی کم ہو گئی ہو, روزی تنگ ہو گئی ہو, تنگی ترشی سے زندگی بسر ہو رہی, دونک المحراب, مسجد پکڑ لے. اللہ کے در پہ جو آ گیا, اللہ اپنے گھر میں آنے والے کو بھوکا کیسے رکھ سکتا ہے؟ عقل میں آنے والی بات ہے یہ, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یا تو مسجدوں کو لازم پکڑو, تمنائیں پوری کرو. اچھا یہ کہاں بول رہے ہیں؟ تنہائی میں بول رہے ہیں. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. لہذا کوئی بات اگر بولنی ہو اللہ سے, خاص بات, تو تنہائی میں بولو, اور اس کا سب سے بہترین وقت تہجد ہے. مانگو کیا چاہیے, اللہ فرماتا مانگو کیا کیا چاہیے. بغیر موسم کے پھل دے دیا ہے اس, آپ کو کیا نہیں دے سکتا. ناممکن کو ممکن بنا دیا, امپاسبل کو پاسبل بنا دیا اس. یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا تقابل, موازنہ حضرت آدم سے کیا گیا. کہتے ہو, تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, خدا ہیں. کیوں؟ بولے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. دیکھو نقطہ دیکھو, بڑا عجیب سا ہے, بہت عجیب نقطہ ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ کی مثال اللہ کے پاس آدم کی مثال کی طرح ہے. ہاں سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم معبود کیوں مانتے ہو؟ بولے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اللہ فرما رہا ہے آدم کے تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے, دونوں نہیں. تو ایک کے تو صرف ماں ہے نا, باپ نہیں ہے نا, یہاں تو ماں باپ دونوں نہیں ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام معبود کیسے ہوئے؟ آدم معبود کیسے نہیں ہوئے؟ جی آدم معبود کیسے نہیں. اچھا کہا کہ مثال دونوں کی ایک جیسی ہے, دونوں نبی ہیں, ایک جی دونوں نبی ہیں. اچھا اور دونوں خرق عادت سے پیدا ہوئے, ایک بغیر باپ کے اور ایک ماں باپ دونوں نہیں, اور دونوں نبی ہیں. تیسرے ایک اوپر سے آیا ہے, ایک نیچے سے گیا ہے. لکھو اس کو, نوٹ اٹ ڈاؤن جی. ایک اوپر سے نیچے آیا, جنت سے دنیا میں پھینک دیا گیا, یہ آدم ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں, نیچے سے اوپر اٹھا لیا گیا. نبی نے مجھ سے ملاقات کی ہے معراج میں, اے ہے ہمارا نبی بھی کیسا ہے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. ملاقات کر کے آئے ہیں سب سے, حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر کے آئے. حضرت یوسف کو دیکھا, دیکھو چاند کا ٹکڑا ہے, کیا حسین شخصیت. اللہ کے رسول نے فرمایا اوتیہ شطر الحسن, اوتیہ شطر الحسن, حسن کا ایک حصہ دے دیا گیا ہے. اس نبی کو بھی دیکھ کر کے آئے ہیں جس کو ہم کلام الہی میں پڑھ رہے ہیں, نبی نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے معراج میں. تو ایک اوپر سے نیچے آ گیا, ایک نیچے سے اوپر گیا, دونوں نبی ہیں. ایک کے ماں ہے باپ نہیں ہے, اور ایک کے ماں باپ دونوں نہیں ہیں. تو ایک کی ماں ہے کم سے کم باپ نہیں ہے تو اسے معبود مان رہے ہو, ایک ماں باپ دونوں نہیں ہے تو اسے معبود کیوں نہیں مان رہے ہو؟ نقطہ سب سے بڑا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آدم کی طرح ہیں. عجیب بات یہ ہے, لکھ لو کہ 25 مرتبہ آدم کا نام آیا ہے قرآن میں, اور 25 مرتبہ عیسیٰ کا نام. یہ مثال دیکھو, مثل ہے, یہ بہت بڑا نقطہ ہے. پوری عجیب سائنٹیفک سائنس جیسی کتاب. اللہ. اچھا بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے, اس کی مثال ہے قرآن حکیم میں, ہر ایک کی مثال دی گئی ہے, ممکن ہے یہ. دس از پاسبل, دس از پاسبل, دس از آلسو پاسبل, سب بتا دیا. یان ویلمٹ ایک اسکاٹش ہے, اس نے ڈولی نام کی ایک بھیڑ کے اوپر تجربہ کیا اس نے, اور بغیر نر کے
ہاں وہ ماہر جنینیات تھا نا, حیاتیات کا ماہر تھا, وہ بایولوجسٹ تھا بہت بڑا, یان ولمٹ, پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گیا. بہرحال تو ایک جگہ میں نے پڑھا انگلش میں کہ ڈالی شیپ واز کلونڈ بائی ڈاکٹر ایان ولمٹ who was the chair of the Scottish Center of Regenerative Medicine. یہ تفسرہ ہے انگلش میں اس کا. یہ مشہور حیاتیات کا ماہر تھا, بایولوجسٹ تھا بہت بڑا. اس نے بغیر نر کے مادہ سے بچہ پیدا کیا. قرآن حکیم تائید کا محتاج نہیں ہے, دیکھنا ہو تو دیکھ لو, بالکل صحیح ہے کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے, صرف ماں سے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ رہا تیسرے پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.